الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم۔ دوستو، کئی مہینے سے اس وقت ایک بات بیان کی جا رہی ہے ترتیب سے، اس کی ابتدائی باتیں، تمہیدی باتیں میں آج پھر بتلاتا ہوں، چونکہ وہ بہت ضروری بھی ہیں اور اگلی بات سمجھنے میں مددگار بھی ہیں، تو ان کو بار بار اس لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام، اس میں اصولی طور پر تین باتیں بیان کی گئی ہیں، تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، ایمان اور عقیدہ۔ ایمان کہہ لو، عقیدہ کہہ لو، ایک ہی بات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو ماننا ہے تو کس طرح ماننا ہے؟ مثال کے طور پر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا، اس کے اعمال کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا، جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے واسطے رسول بھیجے، نبی بھیجے۔ رسول کا مطلب پیغام لانے والا، جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات دوسرے کو کہلوائیں، بس وہ آپ کی طرف سے پیغام لے جانے والا ہے، پیامبر ہے، پیغمبر ہے، اسی کو عربی میں رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغام، اللہ کی بات اپنے بندوں تک لانے والے ہیں، اور وہ بالکل سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ کی بات میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ رسول کے متعلق عقیدہ ہو گیا۔ ایسے ہی بہت سارے عقیدے ہیں۔ جب بات شروع ہو ہی گئی تو ماشاءاللہ یہاں کئی عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب کو بھی ضرورت ہے، علماء کو زیادہ ضرورت ہے، اس واسطے کہ وہ خود بھی صحیح سمجھے اور آگے بھی صحیح پہنچاویں۔ اگر وہ خود غلطی میں مبتلا ہے تو آگے بھی غلط پہنچاویں گے۔ ہاں، کچھ تو عقیدے ایسے ہیں جو ہمیں مسلمان بناتے ہیں، مومن بناتے ہیں، اور کافروں سے اور مشرکوں سے ہمیں الگ کرتے ہیں۔ سن لو خوب یہ۔ اور کچھ عقیدے ایسے ہیں جو ہم کو باطل فرقوں سے الگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ ہیں، ان کے اپنے عقیدے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ بھی انہی جیسا ہوگا تو ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں گے۔ ہاں، تو ان کا کون سا عقیدہ، کون سی بات غلط ہے، تاکہ ہم اس کو رد کریں، اس کا انکار کریں، اور اس کے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح بات ہے، اس کا یقین کریں۔ اتنی بات سمجھ میں آگے ہوگی۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ تعریف فرمائی ہے، کئی جگہ تعریف فرمائی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ تو بالکل انہی کے بارے میں ہے اور کسی دوسرے کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں، اپنی باتوں میں ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے، بڑی تعریف کی ہے۔ یہاں تک تعریف کی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. جس نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے اپنی زندگی میں اس کا بدلہ چکا دیا، ادا کر دیا. لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے. تو اللہ اپنے کلام پاک میں ان کی تعریف فرماوے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں ان کی تعریف کریں اور ان کو صدیق کہیں. صدیق، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق بولتے رہتے نا ہم. صدیق اور صدیق کا معنی اول تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک درجہ ہے نبوت کے بعد، ایک مقام اور ایک درجہ ہے نبوت کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. اور ہر بات میں سچا قرار دینے والے، اتنا سچا بس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے. اور کوئی ان کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ تو منافق تھا، وہ تو حکومت کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا تھا. اب بتاؤ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن پاک کو جھٹلانا ہوا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہوا، ان سب باتوں کو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے. تو دیکھو وہ یہ کہتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں ہم اس کو غلط کہتے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل پکے سچے مسلمان، پکے سچے صحابی تھے. یہ ایک مثال دی میں نے، اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی یہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ اصلی قرآن تو اماموں میں سے ایک امام لے کر چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے، اور وہ دنیا میں کسی پہاڑ میں کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں. اور جب وہ واپس آ جائیں گے اور مسلمان اس اصلی قرآن پر عمل کریں گے، جب مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ ملے گا. تو یہ کتنی بڑی بھاری بات ہے. تو دیکھو یہ واہیات باتیں جو ہیں، واہیات باتیں، ہم ان کو رد کرتے ہیں. اور قرآن پاک کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں ہمارا جو وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ یہی ہے وہ قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہی ہے وہ قرآن پاک جس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا. اور بھی یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی. اسی طریقے سے اور چلتے چلتے جو فرقے بنتے گئے امت کے اندر، انہوں نے جو غلط رائے قائم کر لی، جو غلط عقیدہ قائم کر لیا، ہم اس کو رد کرتے ہیں. تو کچھ عقیدے ایسے ہیں جو ہم کو کافروں سے، مشرکوں سے الگ کرتے ہیں، پکا سچا مسلمان بناتے ہیں. پھر کچھ عقیدے ایسے ہیں جو ہم کو باطل اور گمراہ فرقوں سے جدا کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بس میرا کام، میں تو یہی چاہوں کہ سمجھ لے بات کو، مزہ آوے یا نہ آوے، سمجھ لے بات کو. تو عقیدہ. اور دوسری چیز اس کو کہہ لو اعمال، عمل، عبادت، عمل، اعمال ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور تیسری چیز اخلاق اور عادات.
اخلاق اور عادت کیسی ہونی چاہیے، مومن بندے کی عادت اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے. تو اصولی طور پر قرآن پاک میں یہ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. کئی مہینے سے آپ نے سنا، اس میں میں نے سنایا تھا آپ کو عاجزی اور انکساری، یہ مومن کی صفت ہے. قرآن پاک سے، حدیثوں میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. عاجزی انکساری، اور مومن کی صفت ہے معافی اور درگزر. معافی اور درگزر، اور اسی میں سے سمجھ لیا جاتا ہے بردباری اور برداشت، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تو یہ مومنین کی صفات ہیں. پھر میں اپنی بات کو لوٹاتا ہوں مختصر کر کے کہ دین میں ہمیں 3 باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اصولی طور پر: عقیدہ، اعمال اور اخلاق. یہ آج جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام پاک میں مومن بندوں کی، اپنے بندوں کی پہچان بیان کی ہے، ان میں سے ایک پہچان، ان میں سے ایک عادت یہ ہے: الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں کھڑے ہو کر اور سجدوں کی حالت میں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور سجدوں کی حالت میں. یعنی رات میں ان کا کام صرف سونا نہیں ہوتا، وہ سوتے بھی ہیں لیکن رات کا کچھ حصہ وہ نماز پڑھنے میں بھی گزارتے ہیں. کھڑا ہونا اور سجدوں میں ہونا، اس کی مراد یہی ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی گزارتے ہیں. یہ کوئی پوری رات، کوئی آدھی رات، کوئی تہائی رات، کوئی اس سے کم، کوئی زیادہ. اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ حکم سب کو ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. او کہنا بے ادبی ہے، او نہیں کہنا چاہیے. اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو. بس تھوڑی سی رات میں تو آرام کر لیا کرو اور رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو. اچھا، ابھی اس سے بات صاف نہیں ہوئی. نصفہ یعنی آدھی رات. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ آدھی رات نماز پڑھو اور آدھی رات آرام کرو. اب انقص منہ قلیلا، یہ تو آدھی رات میں سے بھی کچھ کم کر دو. چلو آدھی رات میں سے بھی کچھ کم کر دو. او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لو. تو کیا مطلب ہوا؟ پوری رات نماز پڑھو، تھوڑا سا آرام بھی کر لو، اور پوری رات نہیں پڑھ سکتے تو آدھی رات نماز میں گزارو، اور آدھی رات نہیں گزار سکتے تو تہائی رات نماز میں گزارو، اور چلو اس سے کم بھی، لیکن رات کا کچھ حصہ نماز میں گزارو.
یہ ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوں اور انبیاء کرام پر ایمان لانے والے اللہ کے نیک بندے اور مومن ہوں، ان کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من قبلکم، تم بھی رات میں عبادت کرنا اپنے ذمہ لازم کر لو، چونکہ وہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت ہے، تم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال یہ حاصل ہو گیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریف میں بیان فرماتے ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو حاصل بتاؤں تھوڑا سا۔ یوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر نمازی اس حکم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے مغرب کی نماز پڑھی تو دیکھو مغرب کی نماز بھی سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو رات کا کچھ حصہ نماز میں گزرا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو رات کا کچھ حصہ نماز پڑھنے میں گزرا۔ تو یوں تو ہر مومن کسی نہ کسی درجے میں رات میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس سے آگے کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، اور مختصر کر کے ہم آپ کو اپنی بات کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز فجر اذان فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، یا یوں کہو 2/3 رات گزر جانے کے بعد، وہ کہلاتا ہے سحر کا وقت۔ سحر کا وقت 2/3 رات گزر جانے کے بعد کسی وقت اٹھو اور اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب میں نے نماز کا لفظ نہیں استعمال کیا، اب میں نے عبادت کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس وقت اٹھو اور کچھ نماز پڑھو جتنی اللہ توفیق دے، جتنی آسان ہو آپ کے لیے۔ 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے۔ یہ 2 رکعت بھی تہجد ہوتی ہے، تہجد 2 رکعت بھی ہوتی ہے، اگر صرف 2 رکعت پڑھی تو بھی تہجد کا ثواب ملے گا۔ کہ بہرحال کچھ حصہ جتنا بھی آسان ہو تو نماز پڑھو، یہ ہے، اسی کو ہم تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کا بھی مطلب میں بتاؤں گا کہ کیا ہے، اور یہی ہے وہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا۔ اور عام طور سے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اور جو کہا گیا ہے کہ علیکم بقیام اللیل، اس میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ صرف مغرب کی نماز پڑھنے والے اور عشاء کی نماز پڑھنے والوں کی یہ تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف جو ہے اس کے علاوہ کچھ اور وقت میں، خصوصاً رات کے آخری حصے، آخری تہائی حصے میں نماز پڑھنے والوں کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ اس وقت چونکہ وقت کم ہوتا ہے، صرف اشراق تک۔ اب میں اچھا دیکھو، دونوں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر 5:30 بجے اذان ہو رہی ہے آج کل، تو ہم 5 بجے اٹھ جاؤں،
4:45 بجے اٹھ جاوے جیسی جس کو ہو. کسی کو وضو استنجے میں بہت وقت لگتا ہے اور کوئی جلدی سے کر لے کام اپنا. کسی کو صبح بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کسی کو صرف پیشاب بھی. اپنے حساب سے جیسا کچھ ہو. میں بالکل آخری بات بتا رہا ہوں, 4:45 بجے اٹھ جاؤ, 5 بجے اٹھ جاؤ. اس کے بعد وضو کرو. پہلے تو وضو استنجے سے فارغ ہو جاؤ, اور آپ ہم میں سے بزرگ جو ہے وہ بھی اور جوان بھی تھوڑا سا ٹہل لیا کرو, تھوڑے سے گھر میں ہی چل پھر لیا کرو تھوڑے سے. عام طور سے اس سے چلنے پھرنے سے پیٹ میں بھی حرکت ہو کے جو رات بھر سکون سے پڑے رہے اور ہوا پیٹ میں جمع ہو گئی, اب وہ تمہیں تنگ کرے گی, وہ نکل جاوے گی تھوڑے چلنے پھرنے سے صاف ہو. اور اس کے بعد اپنا وضو کر کے نماز پڑھ لو جتنا بھی وقت ملے. معلومات رکھو کہ صبح صادق کس وقت ہو رہی ہے. بس صبح صادق سے پہلے جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, 2, 4, 6, 8, 10, 12 جو رکعت پڑھ سکتے ہیں پڑھو. یہی ہے وہ جس کو ہم آج کے عرف میں تہجد کہتے ہیں. تہجد اتنے پڑھ لیا کرو. اور ایک دوسری صورت اور بھی ہے. مثال کے طور پر جوان تو ماشاءاللہ جب سوتے ہیں اور پھر جا کے دن میں 10 بجے 8 بجے اٹھے ہیں, لیکن بڑے میاں رات کو بھی اٹھتے رہیں, کروٹ بدلتے رہیں, اور کبھی ان کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آ جاوے رات میں ہی, تو رات میں سونے کے بعد جب آپ جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے, چاہے 2/3 رات گزر چکی ہو یا نہ گزری ہو, جس وقت آنکھ کھلے اور آپ کو مثلا چاہے پیشاب کی ضرورت ہو یا نہ ہو, پیشاب کیا تو وضو بھی کر لو, اور وضو کر کے اسی وقت آپ 4-6 رکعت جو پڑھنا چاہو پڑھ لو, اور پھر پڑھ کے سو جاؤ. دونوں طریقے میں سے جس سے آسانی ہو, جس میں آسانی ہو وہ کر لیا کرو. یہ تو بات ہو, اور اسی کی کوشش کرو اور اسی کی عادت بناؤ. نوجوان بھی, جوان بھی, ادھیڑ عمر بھی, بوڑھے بھی, سب اسی کی عادت بناؤ. تہجد دراصل اسی کو کہتے ہیں. تہجد کیا معنی ہے؟ تہجد کے معنی ہے زور زبردستی نیند کو دور کرنا. زور زبردستی نیند کو دور کرنا, اور اس میں پھر عبادت میں مشغول ہونا. تہجد کا معنی یہ ہے, یہی ہونا چاہیے. اور ایک درجہ چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, سستی اور لاپرواہی تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ناقدری تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی عذر ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حکم ہے. تو جو عذر ہے, نہیں اٹھ پاتے صبح کو کسی بھی وجہ سے, کوئی اور بات ہے, تو پھر ایسا کیا کرو, عشاء کے 4 فرضوں کے بعد پڑھو 2 سنت جو مؤکدہ ہیں, اور اس کے بعد پھر 4, 6, 8 جو بھی پڑھ سکتے ہو آپ نفل پڑھو 2 رکعت کر کے. جب اور تہجد کی نیت سے ہی پڑھو ان کو, جے بھی پڑھنا چاہو, 4, 6, 8 کم زیادہ جو پڑھنا چاہو پڑھو. اور یہ پڑھنے کے بعد پھر 3 رکعت وتر پڑھ لو, تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ تہجد کا ثواب ہی ملے گا. ہاں, صبح کی بات تو دیکھو جی الگ ہی ہے میرے بھائی, لیکن اگر ہم اصلی گھی نہ کھا سکے تو چلو سرسوں کا تیل ہی صحیح. تو تہجد اس کو کہتے ہیں, انہی کی تعریف کی گئی ہے. اچھا, اب تہجد پڑھنے سے ملے گا کیا؟ دیکھو جی بات ہے بھائیو, اب اپنی پسند کی بات ہے. ہاں, میں تو ایک بات کہا کروں جی بھائی, اور وہ یہ ہے اللہ میاں سے سودا بازی.
یہ تو کوئی بڑھیا بات نہیں ہے بھائی کہ کیا ملے گا. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، اور یہ ایک ایسا عمل جو اللہ کو پسند ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. کچھ ملے نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی طبیعت اور مزاج کو پہچانتے ہوئے ان کے فائدے بھی بیان کیے ہیں. فائدے بھی بیان کیے ہیں. فائدے بھی بیان کیے ہیں. اب یہ فائدے کون سے؟ ہاں، جن کو اللہ کی طلب ہے اور جن کے دل میں آخرت کی فکر ہے، ان کے نزدیک تو دوسرے فائدے پسند ہیں. ان کو تو دوسرے فائدے پسند ہیں، اور ہم دنیا داروں کو وہ فائدے پسند ہیں جو دنیا میں ملے. ہاں، لیکن خیر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، ہماری طبیعتوں کو بھی جانتے ہیں، تو انہوں نے دونوں فائدے بیان کیے ہیں. دونوں فائدے بیان کیے ہیں. فائدہ، پہلا فائدہ. ہاں، اور بس ماشاءاللہ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، لیکن یہ اتنی قیمتی بات ہے، اتنی قیمتی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں. کیا؟ سجدہ کر اور میرے نزدیک آ جا. سجدہ کر اور میرے نزدیک آ جا. یہ میں نے آیت شریفہ اس لیے نہیں پڑھی کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا، ہو سکتا ہے آپ کا بھی ٹوٹ گیا ہو، اب آپ وضو کریں نہ کریں تو سجدہ تلاوت آپ کے ذمہ میرے ذمہ واجب ہو جاوے، اور پھر نہ کر سکے تو گناہگار ہوں. ورنہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سورت شریفہ ہے نا، اس کی جو بالکل آخری آیت ہے، اور یہ سورت جو ختم ہوتی ہے اسی پر ختم ہوتی ہے کہ سجدہ کر، قریب ہو جا. تو نماز پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کا، ہاں دیکھو اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، نماز پڑھنے سے بندہ اللہ کا محبوب و پیارا ہو جاتا ہے. نزدیک ہونے کا یہی مطلب ہے. اور ہم دوسرے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہو جاتا ہے بندہ. اب بتائیے آپ، اس سے بڑھ کر اور فائدہ کیا ہوگا، اور کون سا فائدہ ہوگا؟ ہاں ابھی ہیں 5 منٹ. ایک تو دوستو یہ ہے فائدہ اس کا، اور ایک اور سنو بات جی. اکثر و بیشتر انسانوں پر نفس کی حکومت ہے، نفس کی حکومت. ہم ان الفاظ کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں. اس کو سادہ الفاظ میں سمجھو، ہماری خواہشات ہماری عقل پر غالب ہیں. ہماری خواہشات ہماری عقل پر غالب ہیں. جو ہماری طبیعت چاہتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو اور ہو کر رہے، اور اس کے سامنے کسی نفع نقصان کو بھی نہیں دیکھتے. اس کو کہتے ہیں خواہش نفس. اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، بے شمار مثالیں. ہاں، مثال کے طور پر جو آج کی ایک عام مشہور بات ہے، ہاں، پردہ نہیں رہا، شرم و حیا نہیں رہی، اور جناب فرینڈ بنانا، دوست بنانا ایک فیشن ہو گیا ہے. اب ایک کی دوسرے کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، یا محبت بھی نہ بیٹھے، کچھ امید ایک کو دوسرے سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور یہ خواہش اس پر اتنی غالب آتی ہے کہ نہ اس کو اپنے مال کی پرواہ، نہ اس کو اپنی عزت و آبرو کی پرواہ، اور بس نہ معلوم کیا. اس چکر میں اسکول جانا ختم ہو گیا،
یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہو گئی اور اس چکر میں اور کیا کیا ہو گیا، بس پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور کوئی نقصان اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کتنا ہی اس کو سمجھاؤ، کتنا ہی اس کو بتاؤ، نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ خواہشات کا غلبہ۔ ایک اور چیز ہے جو عام ہوتی جا رہی ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے، عام ہوتی جا رہی ہے، نشہ۔ نشہ اگر آدمی ذرا سی سوچے ارے جس چیز سے تیری عقل ہی خراب ہو گئی، اب وہ تجھے فائدہ کیا دے گی؟ فائدہ کیا دے گی؟ جس میں سے اتنی بدبو آوے کہ ہر آدمی نفرت کرے، تو وہ کیا چیز ہوئی؟ لیکن بس جو ہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بڑی بڑی سی مثالیں دی ہیں جو سمجھ میں آ جائیں، پھر کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ۔ تو رات کو نماز پڑھنے کا، چاہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھیں آپ، چاہے آخری رات میں پڑھیں آپ، ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ کہ رات کو نماز پڑھنا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ نفس کو بہت کچلتا ہے۔ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نفس کو بہت کچلتا ہے، خواہشات نفسانی کو، ناجائز خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، دین میں بھی کام آنے والی چیز اور دنیا کے معاملات میں بھی کام آنے والی چیز۔ اور ایک بات اور وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ ہماری بات کو بہت زیادہ صحیح کرنے والا ہے، بہت زیادہ صحیح کرنے والا ہے۔ مختصر دیکھو، ہم نے زبان سے کہا الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ ہے۔ ایک تم یہ کہہ رہے زبان سے، اور ایک یہ کہ ہمارے دل میں بھی یہی یقین ہو۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں زبانی جمع خرچ ہے، یہ محبت تو ساری دکھاوے کی ہے، باتوں میں ہے، بس دل میں کچھ نہیں ہے۔ ہوتا ہے ایسا، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ۔ تو رات کی نماز سے ایسا یقین پیدا ہوتا ہے، رفتے رفتے ایسا یقین پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ دل میں اترتا ہے، دل میں اترتا ہے۔ ہم نے کہا استغفر اللہ، تو یہ استغفر اللہ ہمارا صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ عام طور سے بڑی جلدی یہ حالت ہو جاتی ہے اس کی کہ یہ استغفر اللہ دل سے ہی نکلے گا، جو زبان پہ وہی دل میں ہوگا۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جس کو ہم ان الفاظ میں کہیں گے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی، اور کتنا بڑا نفع ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے، اور دنیا کے بھی بہت فائدے ہیں، اور دنیا کے فائدے وہ ہیں، بس میں کیا بیان کروں، آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنے سے آدمی کی صحت قوت پر کیا اثر پڑتا ہے، اور سویرے اٹھنے کی عادت سے آدمی کے کتنے کام سنورتے ہیں، اور دیر تک سونے سے کتنے کام بگڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بس دنیا کی بارے میں ایک بات بتا دوں،
وہ الفاظ تو یاد نہیں آ رہے حدیث پاک کے، لیکن ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے سویرے اٹھنے میں برکت فرما۔ تو سویرے اٹھنے میں برکت یعنی اس سے گویا کہ زندگی کے سارے کام درست ہوتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بس آج میں نے آپ سے گزارش جو کی ہے، یہاں سے آپ عمل شروع کر دیں کہ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھ کر 4 6 8 رکعات جو بھی پڑھنا چاہیں تہجد کی نیت سے پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ رات میں بھی کسی وقت اٹھ کر پڑھیں گے۔ اپنے گھر پر ہی مصلی، اپنے کمرے میں ہی مصلی رکھو اور نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ